ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد پچھلے خطبہ میں آپ معزز سامعین کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو انبیاء، رسل، فرشتے اور حیوانات، جمادات، نباتات ہر ایک نے آپ کے مقام کو پہچانا تھا، لیکن اگر مقام کے پہچاننے کے اندر کسی سے کوتاہی ہوئی ہے تو وہ انسان ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اس انداز سے نہیں پہچانا جو آپ کا مقام تھا۔ تو آج اسی مقام کے حوالے سے چند گزارشات مزید عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کائنات کے اندر، وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ آپ کی بلا مشروط اطاعت کرنا۔ ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل، نمونہ، اسوہ سمجھنا، اور آپ علیہ السلام جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیں ان کو کرنا، اور جن کاموں سے آپ علیہ السلام نے منع کر دیا ہو، روک دیا ہو، ان کاموں سے رک جانا، یہ آپ علیہ السلام کے مقام کو پہچاننا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کسی بھی رسول کو مبعوث نہیں کرتے، ہم نہیں بھیجتے۔ ان کے بھیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اور یہ جو اطاعت ہوتی ہے انبیاء کی، رسل کی، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے اللہ کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو وہ اللہ کے انبیاء اور رسل ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی آگے چلی جائیے، اسی میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یہ آیت مبارکہ قابل غور ہے، تدبر کرنے کی آیت ہے، سمجھنے والی آیت ہے کہ اطاعت ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا معنی؟ کہ آپ علیہ السلام جو باتیں بتلائیں گے، جو کرنے کا حکم دیں گے، جن کاموں سے آپ روکیں گے، منع کریں گے، وہ آپ اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوگا، اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہوگا کہ خود آپ نے اس کو وضع کیا ہو، گھڑا ہو، خود آپ نے وہ بات بنا دی ہو اور لوگوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہو، نہیں، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی کے علاوہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بولتے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی شرط کے واجب قرار دیا ہے، اور یہ ایمان کا بنیادی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے
کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اور قرآن مجید کا اگر آپ بغور مطالعہ کرتے چلے جائیے، بہت ساری آیات آپ کو اس موضوع پر، اس عنوان پر ملیں گی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے جا بجا حکم دیا ہے، اور اس کے فوائد، اس کے ثمرات کو بھی بیان کیا ہے۔ صرف حکم نہیں دیا، جب ہم اطاعت کریں گے تو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، ان فوائد کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بندہ اطاعت نہیں کرتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اس کو وعیدیں سنائی ہیں، اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اس عنوان کو بیان کیا، اس کا مقصد کیوں ہے، کیا وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا؟ کیونکہ خالق وہ ہے، ہم خالق نہیں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہے قیامت تک کیا ہونا تھا، کس قسم کے افراد آئیں گے دنیا کے اندر، کس قسم کے نظریات لے کر لوگ کھڑے ہوں گے، کیا کیا خیالات، افکار، نظریات لوگ اپنے گھڑیں گے، بیان کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے دیا۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے بڑی سخت وعید کیا ہو کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے عملوں کو ضائع مت کرو۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ کیا معنی، کیا مفہوم کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ عمل چاہے جتنا بھی مشقت پر مبنی ہو، جتنی بھی محنت آپ کی صرف ہو جائے، جتنے بھی ایام، گھڑیاں، وقت اس کے اوپر صرف ہو جائیں، جتنی بھی مال و دولت آپ نے اس کے اوپر خرچ کر لیا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر نہیں تھا، وہ عمل ہمارا برباد ہے، ضائع ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مقام تھا کہ آپ کی اطاعت کی جاتی، آپ کی بات کو مانا جاتا، آپ کی اطاعت کی جاتی، اللہ کے بعد اور کائنات کے اندر کسی اور کی بات کو قبول نہ کیا جاتا، ہر ایک کی بات کو دین کے معاملے میں رد کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا۔ اب قرآن مجید کے اندر ایک اور واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ والدین کا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑا بیان کیا ہے، اور اپنی عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی، حکم بھی دیا کہ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ نیکیاں بھی کرنی ہے۔ لیکن جب معاملہ دین کا آیا، اس وقت کیا کہا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس وقت اطاعت نہیں کرنی۔ باپ ہے، ماں ہے، اللہ نے بڑی عزتیں دی، بڑا مقام رکھا ان کا، اپنے ساتھ ان کا مقام بیان کر دیا، اتنی زیادہ اہمیت دینے کے بعد، لیکن جب معاملہ دین کا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو جو انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، کیا فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو۔ اب بتاؤ، ان سے بڑھ کر کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ ہم پر سب سے بڑا احسان کس کا اللہ کے بعد؟ کون ہمیں اس دنیا کے اندر لے کر آیا؟ کون سبب بنا
کیا یہ محلے والے ہمارے اسباب بنے تھے؟ والدین ہمارے سبب بنے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے کے اندر بھی ان کی اطاعت ہمارے لیے لازم قرار نہیں دی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھا معروف طریقے سے چلنا ہے، لیکن دین، جہاں پر والدین بھی اگر دین سے ہٹ کر تمہیں وہ تاکید کریں، حکم دیں، تمہیں کہیں کہ یہ کام کرو، اس کا شریعت کے اندر موجود نہ ہو حکم، تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب نبی علیہ السلام کی جو اطاعت تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بِإِذْنِ اللہ، میرے حکم سے ہے۔ اب کائنات کے اندر میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہوں، والدین کی اطاعت کا معاملہ تھا، میں نے آپ کو بتلا دیا، کوئی اور ہستیاں لے کر آ جائیں، ان کی اطاعت کا معاملہ لے کر آ جائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ جو میں آج ایک مسلک اپنا لیتا ہوں، اپنا امام، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا بنا لیتا ہوں کہ میں اس کی بات کو تسلیم کروں گا، چاہے وہ مجھے اچھی لگے بری لگے، میں نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے، میں نے اسی کو ہی تسلیم کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ ایک طرف وہ ذات ہو جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہو، اور ایک طرف وہ ذات ہوں جو میں نے خود بنائی ہوں، جو میں نے خود بنائی ہو کہ جی ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ اس کی بات ماننی ہے، ایک طرف میری شخصیات ہیں، میرا نظریہ ہے، میرے افکار ہیں، میرے خیالات ہیں کہ ان کی بات بھی ماننی ہے۔ تو بتائیے انصاف کی بات کیا ہے؟ کس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے؟ کیا جس کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ دے، یا جس کی اطاعت کا حکم انسان دے دے اس کی اطاعت کرنی؟ انصاف تو یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی جس کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور پھر آپ جا کے پڑھیے، صحیح اقوال موجود ہیں ائمہ اربعہ کے، کیونکہ ہمارے ہاں 4 معروف مذاہب ہیں، 4 بڑے معروف امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان 4 کے اقوال پڑھیں، کہیں پر بھی آپ کو اگر اس طرف اشارہ مل جائے کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ قرآن کو چھوڑ دینا، حدیث کو چھوڑ دینا، جب میری بات آ جائے تو میری بات ماننی ہے، قرآن کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے، بلکہ اس کے برعکس آپ کو ملے گا کہ ان کے اقوال میں یہ چیز ملے گی کہ اگر ہماری بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری بات چھوڑ دینا، ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا، ہماری رائے، ہمارے خیال اس کو پسے پش ڈال دینا۔ جب تمہارے سامنے صحیح آیت، صحیح حدیث آ جائے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جب وہ خود اپنی اطاعت سے لوگوں کو روک کر چلے گئے تو پھر بتائیں نا کون ہے جس نے لا کر ان کو کھڑا کر دیا؟ وہ تو امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں نہ امام احمد کی اطاعت ہوگی اس کی، نہ امام شافعی کی ہوگی، نہ ہی اوزاعی کی ہوگی، نہ ہی ثوری کی ہوگی، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ بات مانی جائے گی تو صرف نبی علیہ السلام کی۔ قاضی ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میری ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نوٹ نہ کیا کرو، آج میری ایک رائے ہے، ایک خیال ہے، کل ہو سکتا ہے میں اس رائے کو تبدیل کر دوں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہو سکتا ہے میرے سامنے کوئی دلیل آ جائے، میں نے جو آج مسئلہ بیان کیا اس کو میں چھوڑ دوں گا، تو اس لیے ہر بات میری نہ نوٹ کیا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ الفاظ ہیں، جا کے پڑھیے کہ اترک قولی، میں اپنے قول کو چھوڑ دوں گا، تو میری ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو جب میرے بھائیوں وہ ائمہ اربعہ جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی 4 مذاہب ہیں، 4 مسالک ہیں، ان 4 ائمہ نے بڑی خدمت دین کی ہے، لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اگر تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں اطاعت کرو، اتباع کرو، پھر تو آپ ان کے اوپر یہ الزام لگائیے
یہ بات کیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری بات ماننی، جب انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ کے ہاں بری ہے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم اس مسئلے کے اندر بھی چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری جو بات قرآن و حدیث کے خلاف آئے گی ہم چھوڑ دیں گے، اصل تو ہم مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میری بات جب مخالف وہ چھوڑ دو، میری رائے میرا مسئلہ وہی ہوگا جو قرآن ہوگا، جو حدیث ہوگی۔ اس وقت یہ وسائل نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہر چیز تیار ہے، ایک لفظ آپ لکھیں نا پورا مضمون آ جاتا ہے آپ کے سامنے، 20 حدیثیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، 20 آیات آ جاتی ہیں، علماء کے آراء آ جاتی ہیں، اس کی تشریح توضیح تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، سینے میں علم تھا، سینے میں لمبے لمبے سفر کرنا پڑتے تھے۔ پھر سینے میں جو علم ہوتا ہے جس کے بعد جتنا وہ اتنا ہی حاصل کرے گا، تو اب ظاہر ہے پھر اس میں علم کی اس بنیاد پر قلت تھی۔ لوگ لمبا سفر کرتے تھے، محدثین حدیث جا کر حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو اس لیے ہر مسئلہ ہر ایک کے علم میں آنا ضروری نہیں ہے، اور یہ توہین نہیں ہے، یاد رکھیے یہ ائمہ کی توہین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شاید تنقیص ہو جائے گی، ان کی توہین ہو جائے گی، ہم کہیں گے کہ اس مسئلے کا ان کو علم نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا ایک شخص، بڑے سوالات لے کر آیا، کہتا میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی امید لگا کر آیا ہوں، اور لوگ بھی میری قوم والے بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام شافعی کیا جواب دیں گے۔ سوال کرتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں مجھے علم نہیں، سوال کرتا ہے امام شافعی کہتے ہیں مجھے علم نہیں، سوال کرتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ جب سارے سوالات ختم ہو گئے، اس نے کہا بتاؤ میں گھر پہ جب جاؤں گا، علاقے کی طرف جاؤں گا، لوگ پوچھیں گے بتاؤ امام شافعی نے کیا کہا، تو کہا ان کو کہہ دینا کہ امام شافعی نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ کہیے تو پھر آپ کی توہین ہو جائے گی، تنقیص ہو جائے گی، لوگ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ اتنے بڑے ائمہ ہیں، امام ہیں، اور آپ کے بارے میں وہ کیا سوچیں گے کہ اس کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کو سوچنے دو، مجھے علم نہیں ہے، جا کے بس یہی میرا پیغام دے دینا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ تھی ان کے اندر کہ وہ اپنی رائے کو نہیں لاتے تھے، اپنے خیال کو نہیں لاتے تھے۔ یہ تو آج ہم نے ان اماموں کے ناموں پر یہ چورن بیچنا شروع کر دیے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم لگاتے تھے ان کے نام پر جی امام صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، او بھائی کہاں کا ہے ذرا وہ چیزیں تو ثابت کرو۔ امام صاحب نے وہ باتیں نہیں کہی ہوتی، ہم گھڑ کے ان کے اوپر لگا دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف کے ساتھ یہ بات کرو، انصاف کے ساتھ ایک بھی کتاب ان کی موجود نہیں اس دنیا کے اندر۔ جب ایک کتاب تو دور کی بات ہے، ایک کتاب کا ایک صفحہ بھی موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہم یہ بات منسوخ کر کے کہہ دیں کہ امام صاحب کا یہ موقف تھا، کیا یہ ان کے اوپر بہتان نہیں ہے؟ یہ الزام نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام صاحب کا یہ موقف تھا؟ جب ان کی کتاب خود ہی اقرار موجود ہے کہ نہیں ہے، تو پھر بتائیں کہ اتنے سارے مسائل آپ نے ان کی طرف کیسے منسوخ کر دی؟ تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اطاعت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات کے اندر کسی اور کی اطاعت نہیں ہے، اور یہ آپ علیہ السلام نے کا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ کائنات کے اندر آپ کی اطاعت کی جائے، ہر بات آپ کی تسلیم کی جائے، اور ہر بات جس سے منع کرتے ہیں اس سے ہمیں رکنا ہے، باز آ جانا ہے، وہاں پر ہم نے اپنی عقلوں کو نہیں دوڑانا، اپنے خیالات افکار کو نہیں دوڑانا، بس ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہم نے تسلیم کر لینا، منع آ گیا ہم نے رک جانا۔ اور اگر ہم اس طرح زندگی گزار کے چلے گئے تو یقیناً یہ کامیابی والی زندگی ہوگی، یہ پھر ہم نے حقیقی طور پر نبی علیہ السلام کا مقام پہچانا ہوگا۔ اور اگر ہم اس انداز سے آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر سکے، اپنی منمانیوں میں کی، مرضی پہ کی، دل چاہا تو مان لی بات، دل چاہا تو رد کر دی، خواہش پر چل کر ہم یہ کرتے رہے،
تو پھر میرے بھائیوں، میں چاہے پھر جتنے بھی دعوے کر لوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو پہچانتا ہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں۔ میں پہچانتا ہوتا میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ میں آپ والی حیثیت کسی اور کو، امت میں سے کسی اور شخص کو نہ لا کر کھڑا کر دیتا اس مقام پر۔ یہ کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بڑی بڑی دل خراش قسم سے واقعات موجود ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر ہم اتنا زیادہ غلو کے اندر چلے جاتے ہیں ائمہ کے اندر کہ ان کو نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں بس اوقات جا کر۔ صرف کس بنیادوں پر کہ جی ہمارے سامنے ائمہ کی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبت ہے، تعظیم ہے، انکار نہیں ہے اس کا، ان کی خدمات کا انکار نہیں، لیکن جو ایک مقام اللہ نے جس کو دیا آپ اس سے وہ مقام چھین کر کسی اور کو دے دیں، کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں؟ اور وہ ذات جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ غلطی کرتا ہے اللہ اصلاح کرتا ہے تھا، یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلطی کے اوپر چھوڑ کے چلا گیا۔ آج ہم یہ معاملات کرتے ہیں نا، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، کیا ہوگا 2 دن کے بعد آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیا۔ کیا آپ قرآن کی آیات کو نہیں سمجھ سکے جو آج میں سمجھتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن کی فلاں آیت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، فلاں فلاں آیت کے اندر، فلاں صورت کے اندر موجود ہے؟ کیا نعوذ باللہ جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا اس کو نہیں پتہ لگا؟ اس نے معنی مفہوم نہیں سمجھا کہ فَلْيَفْرَحُوا کیا ہوتا ہے، فَحَدِّثْ کیا ہوتا ہے، تحدیث نعمت کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم سراسر الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ گویا کہ آپ نے قرآن کی اس مفہوم کو چھپا دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا خوشی منانی ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن میں آیا خوشی منانی، نبی نے اس چیز کو چھپا دی، حذف کر دی نعوذ باللہ۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سراسر الزام، بہتان۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا کہتے تھے بھائی ہماری محبت ہے، ہم یہ محبت میں کرتے ہیں، وہ بات کا مسئلہ تھا، آپ قرآن اور حدیث کو تو نہ پیش کریں نا پھر کم از کم۔ پھر غلط تعبیر کرنا، غلط تفسیر کرنا، تحریف کرنا، معنی کے اندر تحریف کرنا، تبدیلیاں کرنا، صرف اپنے ان حرکات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور پھر جا کے پڑھیے نا اسی مسلک کے علماء کو، جب پڑھیں گے آپ، وہ بھی روتے ہیں بیچارے۔ شروع میں تو انہوں نے دے دی اجازت، جب آج جو یہ معاملات ہوتے ہیں، ڈانس سارا کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، اب وہ بھی ہاتھ پیٹ کے کہتے ہیں مہربانی کرو یار بس کرو، نہ کرو نبی کی یہ توہین، نبی کے نام پر یہ کام تو کم از کم نہ کرو۔ وہ تو موسیقی کے آلات توڑنے آیا تھا، آج تم نے ساری نعتیں پڑھنی ہے تو اسی دھمال پہ پڑھنی ہے، اسی موسیقی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ ناچ گانے تم نبی کی مجالس میں کرتے ہو، خلط مجالس تم پیش کرتے ہو۔ جا کے پڑھیے، علامہ غلام رسول سعیدی ہے، حنفی عالم، بریلوی عالم، صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑے ہی سختی کے ساتھ ان کاموں سے منع کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ جو آج بدعت جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیں، آپ نے تو ایک چیز لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دی نا، اب میرا جو خیال تھا، مجھے تو مزہ نہیں آیا نا صرف لائٹیں لگانے سے، تو میں تو باہر نکلوں گا نا، شور شرابہ کروں گا، مجھے تو شور شرابہ چاہیے تھا، مجھے تو اختلاط چاہیے تھا، مجھے تو اوپر سے پتیاں لڑکیاں پھینکیں، عورتیں پھینکیں، وہ مجالس چاہیے تھی۔ پھر پچھلے سال تو حور بھی نکل آئی تھی نا ملتان کے اندر۔ یہ کیا چیزیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کی ادب ہے آپ کا؟ آپ مجلس نبی کے نام کی قائم کر رہے ہو، محفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قائم کر رہے ہو، اور عمل آپ کا دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بالکل مخالف۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کے مقام کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اگر پہچانا ہوتا تو ہم یہ چیزیں نہ کرتے، ان سے باز رہتے۔ صحابہ نے آپ کے مقام کو پہچانا تھا۔ محبت کی جو مثالیں، اطاعت کی جو مثالیں، اتباع کی جو مثالیں صحابہ نے پیش کی ہیں، قیامت تک یاد رکھیں کوئی بھی آ کر پیش نہیں کر سکتا۔ سب کچھ قربان کرتے تھے، سب کچھ، صرف ایک اشارے پر، ایک اشارے کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ مثالیں ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کو محبت ہی نہیں تھی۔
اور وہ تو یہ کام نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، بچ جائیے اس چیز سے، پہچان لیجیے اپنے نبی کو، اس کے مقام کو، اس کی عزت کو، اس کی رفعت کو، اس کی شان کو، اور پہچان کر کے اسی مقام پر آپ کو رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزار کے گئے تو یقیناً یہ ہماری کامیابی والی زندگی ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر ہم اپنے لیے نقصان، خسارے والی زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے